لتسكنه أرضك توأ وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قال دخل علي أبي رسول الله في بضعة الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إن أجد في بدني ضعفا فقلت قال أعيذك بالله يا أبتاه من ضعف فقال يا فاطمة أتيتني بالكساء اليماني فغثني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته في سرة أنزل وإذا وجهه يتلال كان بدرا في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي حسنا قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمر فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنه رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل حسنا نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحبة حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي حسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمها فقلت عليك السلام يا ولدي يا غرة عيني وسمر فؤادي فقال لي يا أمها إني أشم عندك رائحة طيبة كأنه رائحة جد رسول الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاف تحت الكساء فدني حسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا أمل اختار الله وتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي يا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عندك ذلك أبو الحسن عليا بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ما هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معك تحت الكساء قال له وإليك السلام يا أخي يا وسيا ويا خليفتي وصاحبة لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا
يا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء فأخذ برسول الله وترى في الكساء وأمي بيدي يمنى إلى السماء فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمهم ما يؤلمهم ويوزنني ما يوزنهم أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي يا سكان السماوات إنما خلقت السماء مبنيا ولا أرض معدهيا ولا قمر منيرا ولا شمس مضيا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء خمسة الذين هم تحت الكساء. فقال آمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء. فقال عز وجل لهم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى أرض ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط. آمين جبرائيل. وقال السلام عليك يا رسول الله علي يقرأك السلام ويحفظك بتحية وإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إنما خلقت السماء مبنية ولا أرض مرهية ولا قمر منيرا ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي وإن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وعي الله إنه نام قد أذنت لكم. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال نبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل بيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي النبي يا رسول الله أخبرني ما لرجل النساء تحت الكساء من فضل عند الله. فقال النبي هو الذي بعثني بالخلق النبي واصطفاني بالرسول النجي. ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض فيه جميع من شيعتنا ومحبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة فخفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال الله إذا والله فضنا فاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال نبيا ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا وهذا في
محفل من محافل أهل الآس، وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا، وفيهم محموما إلا بفرج الله، هما ولا مغموما إلا وكشف الله غما، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة. فقال عليا: إذا والله فزنا وذئدنا وذلك شيعتنا فاض، وسعدوا في الدنيا والآخرة فرب الكعبة. صل على محمد وآل محمد. صلوات پڑھتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني
أني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون أفلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم
وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما وهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنها نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على محمد بارہ دیگر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بارہ دیگر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد قسمت آزما کر دیکھنا تم مزا خانہ سجا کر دیکھنا اپنی قسمت آزما کر دیکھنا تم مزا خانہ سجا کر دیکھنا خود منافق کا پتہ چل جائے گا خود منافق کا پتہ چل جائے گا
नारे हैदर लगा कर देखना, तुम मज़ा खाना सजा कर देखना, अपनी किस्मत आज़मा कर देखना, तुम मज़ा खाना सजा कर देखना। हो अगर जन्नत ज़मीं पर देखनी, हो अगर जन्नत ज़मीं पर देखनी, करबला एक बार जाकर देखना, तुम मज़ा खाना सजा कर देखना, अपनी किस्मत आज़मा कर देखना, तुम मज़ा खाना सजा कर देखना। तुमको ज़हरा की दुआ मिल जाएगी, तुमको ज़हरा की दुआ मिल जाएगी, परचमे गाज़ी उठा कर देखना, तुम मज़ा खाना सजा कर देखना, अपनी किस्मत आज़मा कर देखना, तुम मज़ा खाना सजा कर देखना। वो तो फिर मौला अली है हश्र में, वो तो फिर मौला अली है हश्र में, मर्तबा कंबर का कर देखना, तुम मज़ा खाना सजा कर देखना, अपनी किस्मत आज़मा कर देखना, तुम मज़ा खाना सजा कर देखना। चाँद तारे देखना चाहो अगर, चाँद तारे देखना चाहो अगर, दाग मातम की सजा कर देखना, तुम मज़ा खाना सजा कर देखना, अपनी किस्मत आज़मा कर देखना, तुम मज़ा खाना सजा कर देखना। खुशबुए रूमाल ज़हरा चाहिए, खुशबुए रूमाल ज़हरा चाहिए, अश्क मजलिस में बहा कर देखना, तुम मज़ा खाना सजा कर देखना, अपनी किस्मत आज़मा कर देखना, तुम मज़ा खाना सजा कर देखना। सलवात बावाज़ बुलंद। बारह दीगर सलावात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बारह दीगर सलावात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आज इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की विलादत आप सबको मुबारक हो। तो नया गुज़ात पेश करते हैं। तू शरीयत का महल और तेरी बुनियाद हूँ मैं, तू शरीयत का महल और तेरी बुनियाद हूँ मैं, करबला से ये कहा सुलह हसन ने नायाब, करबला से ये कहा सुलह हसन ने नायाब, मेरे सजदों का मिला खास नतीजा मुझको, मेरे सजदों का मिला खास नतीजा मुझको, रब्बे अकबर ने दिया ऐसा भतीजा मुझको, रब्बे अकबर ने दिया ऐसा भतीजा मुझको, जिसने जंजीर से मनवा लिया फौलाद हूँ मैं, तू शरीयत का महल और तेरी बुनियाद हूँ मैं, तू शरीयत का महल और तेरी बुनियाद हूँ मैं, जिसके एक वार ने मरहब का जिगर काट दिया, जिसके एक
وار نے مرحب کا جگر کاٹ دیا، لاشے کفر سے میدان احد پاٹ دیا، لاشے کفر سے میدان احد پاٹ دیا، ظلم سے کہہ دو اسی باپ کی اولاد ہوں میں، تو شریعت کا محل اور تیری بنیاد ہوں میں، تو شریعت کا محل اور تیری بنیاد ہوں میں، کربلا سے یہ کہا صلح حسن نے لایا، ظلم کو یوں میری ہمشیر سزا دیتی ہے، ظلم کو یوں میری ہمشیر سزا دیتی ہے، قصر ظالم کو خانہ بنا دیتی ہے، قصر ظالم کو خانہ بنا دیتی ہے، کر کے ماتم یہ بتاتی ہے کہ آزاد ہوں میں، کر کے ماتم یہ بتا دیتی ہے آزاد ہوں میں، تو شریعت کا محل اور تیری بنیاد ہوں میں اگر تیغ اٹھاؤں تو قیامت آئے، یہ بی بی زینب فرما رہی ہیں، میں اگر تیغ اٹھاؤں تو قیامت آئے، ایک ہی وار میں یہ کار زمین کٹ جائے، فرد واحد نہ سمجھنا مجھے افراد ہوں میں، تو شریعت کا محل اور تیری بنیاد ہوں میں، گر میرے نقش قدم دیکھ کے چلتے ہوتے، گر میرے نقش قدم دیکھ کے چلتے ہوتے، نہ کہیں جنگ نہ سازش نہ دھماکے ہوتے، نہ کہیں جنگ نہ سازش نہ دھماکے ہوتے، اور بغداد بھی یہ کہتا کہ بغداد ہوں میں، تو شریعت کا محل اور تیری بنیاد ہوں میں، میرے دو بھائی ہیں نایاب زمانے سجدہ، میرے دو بھائی ہیں نایاب زمانے سجدہ، ایک شہادت کا خدا ایک وفاؤں کا خدا، ایک شہادت کا خدا ایک وفاؤں کا خدا، ناز کیسے نہ کروں نازش اجداد ہوں میں، تو شریعت کا محل اور تیری بنیاد ہوں میں، تو شریعت کا محل اور تیری بنیاد ہوں میں، یہ الگ بات کہ اقرار کرے یا نہ کرے، ہر مسلمان کو کلمے کی طرح یاد ہوں میں، تو شریعت کا محل اور تیری بنیاد ہوں میں، کربلا سے یہ کہا صلح حسن نے لایا، بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ ظہور پرنور امام زین العابدین علیہ السلام کے موقع پر ہم سب محبان محمد و آل محمد بارگاہ شہنشاہ زمان مہدی دوران امام زمانہ اجل و تعالیٰ فرجہم اللہم صلی علی محمد کی بارگاہ میں تبریک و تحیت پیش کرتے ہیں۔ چار مصرے حضرت کر رہا ہوں کہ دین احمد کے پاسبان سجاد، دین احمد کے پاسبان سجاد، مقصد شہ کے رازدان سجاد، تیرے نقش قدم کو حسرت سے، تیرے نقش قدم کو حسرت سے تکتا رہتا ہے آسمان سجاد، تکتا رہتا ہے آسمان سجاد۔ میں گزارش کروں گا سمی نفی بھائی سے کہ بارگاہ معصومین میں پیش کریں، صلوات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر بھی صلوات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ
حسین علیہ السلام پر ایک بالکل تازہ منقبت پیش کروں گا جو نہیں پڑھ پایا تھا. ایک دفعہ درود پڑھیں خدا کے گھر میں کھلا ہے جو در حسین کا ہے. خدا کے گھر میں کھلا ہے جو در حسین کا ہے. جو معتبر ہے جو معتبر ہے. درود پڑھیں محمد آل خیرات پڑھیں محمد آل فی البدی کلام میں یہی ہوتا ہے جو آپ کے بعد بالکل کلام آئے اور آپ تک لکھنے بیٹھے اور لفظ نہ سمجھ آئے تو مصیبت ہو جاتی ہے. برائیوں سے جو نفرت ہے قلب انسان میں، برائیوں سے جو نفرت ہے قلب انسان میں، قسم خدا کی یہ اس پر اثر حسین کا ہے. قسم خدا کی یہ اس پر اثر حسین کا ہے. اور لہو سے اپنے جو کاٹے اردو کی تلواریں، لہو سے اپنے جو کاٹے اردو کی تلواریں، قسم خدا کی وہ دستے ہنر حسین کا ہے. قسم خدا کی وہ دستے ہنر حسین کا ہے. جو دے گا حشر طلب حق پرستیوں کے ثمر، جو دے گا حشر طلب حق پرستیوں کے ثمر، لہو سے سینچا ہوا وہ شجر حسین کا ہے. لہو سے سینچا ہوا وہ شجر حسین کا ہے. اور ترانہ آج بھی فطرس کے لبوں پر ہے. ترانہ آج بھی فطرس کے یہ لبوں پر ہے. دیا ہوا مجھے بربالوں پر حسین کا ہے. دیا ہوا مجھے ہر بالوں پر حسین کا ہے. اور مقطع سے پہلے آخری شعر پیش کر رہا ہوں کہ وہ جس کی نظر کرم حرملا کو حر کر
دے وہ جس کی نظر کرم ملا کو حر کر دے قسم خدا کی یہ حسن نظر حسین کا ہے قسم خدا کی یہ حسن نظر حسین مقتبس کی خدمت ہے حسب نسب پہ نہیں بابر و سمی موقوف حسب نسب پہ نہیں بابر و سمی موقوف شرف ہے جو بھی وہ المختصر حسین کا ہے شرف ہے جو بھی وہ المختصر حسین کا ہے خدا کے گھر میں کھلا ہے وہ در حسین صلوات مل کے صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد ایک جشن والی صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد بارگاہ معصومین میں منبر پیش کریں گے جناب نجم الحسن بھائی مل کے صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی بارے دیگر صلوات مولانا غازی شہنشاہ کی شان میں کچھ دن میں نعرہ سلام عقد البنی سے علی نے کیا جس کی خاطر وہ شیر جیاں آ گیا پہ مرتضیٰ یہ تو عباس ہے میرے شبیر کا قدرداں آ گیا پہ مرتضیٰ یہ تو عباس ہے میرے شبیر کا قدرداں آ گیا خوش ہے حسنین ام البنین و علی خلد سے فاطمہ نے بھی دی تہنیت ام کلثوم زینب ہوئیں سجدہ ریز ان کے سر پر ایک اور صاحباں ام کلثوم زینب ہوئیں سجدہ ریز ان کے سر پر ایک اور صاحباں آ گیا وارث حمزہ و جعفر و مرتضیٰ تا قیامت علمدار فوج خدا وارث حمزہ و جعفر و مرتضیٰ تا قیامت علمدار فوج خدا عزم و ضبط و شجاعت اطاعت وفا خدمت و استقامت نشان آ گیا عزم و ضبط و شجاعت اطاعت وفا خدمت و استقامت نشان آ گیا روک سکتا ہے نظروں سے لشکر کو جو چھین سکتا ہے گھاٹ ایک نیزے سے وہ روک سکتا ہے نظروں سے لشکر کو جو چھین سکتا ہے گھاٹ ایک نیزے سے وہ
جس کو بعد شہادت بھی غازی کہیں، وہ جوانوں جری پہلوان آ گیا۔ شہادت بھی غازی کہیں، وہ جوانوں جری پہلوان آ گیا۔ انبیاء اولیاء اوصیاء سب کا دار و مدار بقا کربلا۔ انبیاء اولیاء اوصیاء سب کا دار و مدار بقا کربلا۔ کربلا جس کی مدت سے تھی منتظر، وہ شہ بے کساں آ گیا۔ کربلا جس کی مدت سے تھی منتظر، وہ معین شہ بے کساں آ گیا۔ دستگیری کرے گا جو ہر ایک کی، باوجود کہ ہوں گے قلم اس کے ہاتھ۔ ایک لقب جس کا باب الحوائج بھی ہے، وہ معین شہ بے کساں آ گیا۔ فاطمہ کی امانت سمجھ کر مجھے اپنی آغوش میں قبر نے رکھ لیا۔ فاطمہ کی امانت سمجھ کر مجھے اپنی آغوش میں قبر نے رکھ لیا۔ مجھ سے ملنے کو آئے علی جب سنا، میرے عباس کا مدح خواں آ گیا۔ سے ملنے کو آئے علی جب سنا، میرے عباس کا مدح خواں آ گیا۔ سبط جعفر جو تھا عام سا آدمی، کرتے کرتے ثنائے نبی و علی۔ سبط جعفر جو تھا عام سا آدمی، کرتے کرتے ثنائے نبی و علی۔ سایہ پرچم مولا عباس میں چلتے چلتے کہاں سے کہاں آ گیا۔ سبحان اللہ۔ مل کے صلوات پڑھنے بلند کریں، اللہم صلی علی محمد۔ جو مجلس شبیر سے بیزار لگے ہے، جو مجلس شبیر سے بیزار لگے ہے، کتنا ہی نمازی ہو گنہگار لگے ہے۔ جو مجلس شبیر سے بیزار لگے ہے، کتنا ہی نمازی ہو گنہگار لگے ہے۔ کہتا ہے علم دیکھ کر عباس کی صورت، کہتا ہے علم دیکھ کر عباس کی صورت، یہ شیر تو بچپن سے علمدار لگے ہے۔ یہ شیر تو بچپن سے علمدار لگے ہے۔ اور ہاں حیدر کرار تو معبود نہیں ہیں، ہاں حیدر کرار تو معبود نہیں ہیں، معبود مگر حیدر کرار ہے۔ اور مس ہو کے ہوا پرچم غازی سے چلے جب، مس ہو کے ہوا پرچم غازی سے چلے جب، ہر ایک منافر کو وہ تلوار لگے ہے، ہر ایک منافر کو وہ تلوار لگے ہے۔ بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں، اللہ بارگاہ معصومین میں منقبت پیش کریں گے یاسر شمسی بھائی، مل کے صلوات پڑھتے ہیں، اللہ بارے دیگر صلوات۔ آمد امام زین العابدین علیہ السلام آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ دعا ہے کہ مولا اس پاک دن کے صدقے میں امام زمان علیہ السلام کی ظہور میں تاجیل عطا فرمائے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔
امام کی شان میں صرف ایک ہی شعر میرے علم میں ہے، بہت سارے کلام لکھے گئے لیکن ایک شعر ہے جو آپ لوگوں کی حسین سماعتوں کی نظر ہے۔ کربلا کے بعد بھی تو سید سجاد ہے، کربلا کے بعد بھی تو سید سجاد ہے، کوئی دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ خرم ذکی مرحوم وحد اللہ مقامہ کی بلندی درجات کے لیے ایک درود بھیج دیجیے ان کے لیے۔ گوہر جاچی صاحب کا یہ نام ہے۔ خون ہم بہاتے ہیں، زخم ہم سجاتے ہیں، خون ہم بہاتے ہیں، زخم ہم سجاتے ہیں، یہ سلیقے ماتم کے اور کس کو آتے ہیں، یہ سلیقے ماتم کے اور کس کو آتے ہیں، روز برپا ہوتی ہیں مجلسیں زمانے میں، روز برپا ہوتی ہیں مجلسیں زمانے میں، ہم تو باغ جنت میں روز آتے جاتے ہیں، ہم تو باغ جنت میں روز آتے جاتے ہیں، مجلس حسینی میں زندگی بدلنے کے، مجلس حسینی میں زندگی بدلنے کے گر سکھائے جاتے ہیں، حر بنائے جاتے ہیں، آ کے دیکھ لے دنیا آج بھی جلوسوں میں، آ کے دیکھ لے دنیا آج بھی جلوسوں میں، ان کے سر نہیں جھکتے جو علم اٹھاتے ان کے سامنے سورج ایک دیا سا لگتا ہے، ان کے سامنے سورج ایک دیا سا لگتا ہے، زخم مات میں شہ کے جن کے جگمگاتے ہیں، جائیں چاند پر ہم کیوں، ہم تو ان کے نوکر ہیں، جائیں چاند پر ہم کیوں، ہم تو ان کے نوکر ہیں، چاند تارے خود جن کے گھر پہ آتے جاتے ہیں، آپ کو بھی مل جائے دین کا عالم لیکن، آپ کو بھی مل جائے دین کا عالم لیکن، آپ کا بھروسہ کیا آپ بھاگ جاتے ہیں،
نظم ہم سجاتے ہیں یہ سلیقے ماتم کے اور کس کو آتے ہیں بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد۔ جشن کا اشارے ثواب کا اور بھی سلسلہ جناب خرم ذکی شہید کی اور باقی میرے جعفری شہداء کے لیے بھی ہے، تو اس میں 4 مصرے نازل کرتا ہوں ان کی اشارے ثواب کے لیے۔ کرم حسین کا مجھ پر مزید ہو جائے، کرم حسین کا مجھ پر مزید ہو جائے، مروں جو فرش عزا پر تو عید ہو جائے، مروں جو فرش عزا پر تو عید ہو جائے۔ اور عجیب جذبہ ہے ہر ماں دعائیں کرتی ہے، عجیب جذبہ ہے ہر ماں دعائیں کرتی ہے، خدا کرے میرا بچہ شہید ہو جائے، خدا کرے میرا بچہ شہید ہو جائے۔ میرے کی صلوات پڑھ۔ گزارش ہے میسا قطانی بھائی سے کہ بارگاہ معصومین نے مربوط پیش کریں، مل کے صلوات پڑھ دیں۔ سب میں مل کے جشن نما صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک اور اسی طرح جشن نما صلوات پڑھ دیں، محمد وعلی سجاد امام کی شان میں منصور۔ متاع دل کا کرو کاروبار سجدوں سے، متاع دل کا کرو کاروبار سجدوں سے، بنو زمانے میں سرمایہ دار سجدوں سے، بنو زمانے میں سرمایہ دار سجدوں سے، وہ جس میں سر تو جھکے ساتھ ساتھ دل بھی جھکے، وہ جس میں سر تو جھکے ساتھ ساتھ دل بھی جھکے، وہ ایک سجدہ ہے بہتر ہزار سجدوں سے، وہ ایک سجدہ ہے بہتر ہزار سجدوں سے، جناب سید سجاد کی جبین کے نثار، جناب سید سجاد کی جبین کے نثار، الٹ کے رکھ دیا ہر اقتدار سجدوں سے، الٹ کے رکھ دیا ہر اقتدار
سجدوں سے وہی تو شام کا خیبر اکھاڑ سکتا ہے وہی تو شام کا خیبر اکھاڑ سکتا ہے جو بے کسی کو کرے ذوالفقار سجدوں سے جو بے کسی کو کرے ذوالفقار سجدوں سے کہاں کے تیر سنا کیسی کون سی شمشیر ہے قصر ظلم میں سب انتشار سجدوں سے جناب سید سجاد سے ہے پیار جسے جناب سید سجاد سے ہے پیار جسے کبھی وہ کر نہیں سکتا فرار سجدوں سے کبھی وہ کر نہیں سکتا فرار سجدوں سے یہ دو چراغ مصدق ہے اپنا سرمایہ یہ دو چراغ مصدق ہے اپنا سرمایہ حسین سے الفت تو پیار سجدوں سے ماشاءاللہ مل کے صلوات پڑھ دیں بلند آواز جشن اہل البیت سالانہ برادر علی حسین کی طرف سے آرگنائز کیا گیا ہے اسپیشل گیسٹ مرکز خواہ ہیں جناب مختار فتح پوری صاحب پاکستان سے تشریف لا رہے ہیں اور استاد رضا علی خان صاحب انڈیا سے مناقب پڑھیں گے اور رینون ریزیڈنٹ ریسائٹرز ہیں مولانا ادریس الحسن صاحب جناب رضا موسوی مصدق لکھانی صاحب عمران نذیری اور نوشاد صاحب اور وینیو ہے پیراسنال سوسائٹی آف میلبرن 7 لیو کوٹ ڈیریمنٹ 21 مئی سیٹرڈے 6:30 PM سب مومنین سے ٹائم پر اٹینڈ کری ریکویسٹ ہے تو صلوات پڑھ دیں اب میں گزارش کروں گا جناب رضا موسوی سے کہ بارگاہ محمد میں کلام پیش کریں اللہم صلی پھر بھی صلوات
ہاں صبر کی شمشیر عابد اور علی کی ذوالفقار صبر کی شمشیر عابد اور علی کی ذوالفقار فرق ہے دونوں میں گو پیکار میں ہے اتحاد فرق ہے دونوں میں گو پیکار میں ہے اتحاد اس کا حملہ خیبر و خندق تلک محدود ہے اس کا حملہ خیبر و خندق تلک محدود ہے کربلا سے شام تک اس کا ہے میدان جہاد کربلا سے شام تک اس کا ہے میدان جہاد شام کی راہوں میں تیری صبر و ہمت کو سلام شام کی راہوں میں تیری صبر و ہمت کو سلام ہر کڑی زنجیر کی کرتی ہے جرت کو سلام ہر کڑی زنجیر کی کرتی ہے جرت کو سلام برسرے دربار کاٹی شہرج ظلم یزید برسرے دربار کاٹی شہرج ظلم یزید اے اسیر کربلا تیری شجاعت کو سلام برسرے دربار کاٹی شہرج ظلم یزید اے اسیر کربلا تیری شجاعت کو سلام سبحان اللہ باعث رحمت ہے خلقت سید سجاد باعث رحمت ہے خلقت سید سجاد کی آج کے دن ہے ولادت سید سجاد آج کے دن ہے ولادت سید سجاد کی کیا کوئی سمجھے گا عظمت سید سجاد کی کیا کوئی سمجھے گا عظمت سید سجاد کی کرتا ہے قرآن مدر سید سجاد کی کرتا ہے قرآن مدر سید سجاد کی یہ کھلی ایک ہے حقیقت سید سجاد کی یہ کھلی ایک ہے حقیقت سید سجاد کی ہے دلوں پر اب حکومت سید سجاد کی ہے دلوں پر اب حکومت سید سجاد کی آخری مسئلہ پیش کرو اور کیا ہوگی فضیلت سید سجاد کی اور کیا ہوگی فضیلت سید سجاد کی ہو گئی ممنوع رسالت سید سجاد کی اور کیا ہوگی فضیلت سید سجاد کی ہو گئی ممنوع رسالت سید سجاد کی وہ علی کا وہ نبی کا وہ خدا کا ہو گیا وہ علی کا وہ نبی کا وہ خدا کا ہو گیا جس کے دل میں ہے عقیدت جس کے دل میں ہے عقیدت سید سجاد کی شیر پیش کرو ناتوانی میں نہ آئی اس کی عظمت میں کمی ناتوانی میں نہ آئی اس کی عظمت میں کمی ہے خدائی اور شریعت سید سجاد کی ہے خدائی اور شریعت پھر پیش کرو بھائی حشر تک کے مل گئی دین محمد کو بقا حشر تک کے مل گئی دین محمد کو بقا لٹ گئی جب ساری دولت سید سجاد کی لٹ گئی جب ساری دولت سید سجاد کی آنسوؤں سے اپنے کی بھی کی حفاظت عمر بھر آنسوؤں سے اپنے کی بھی کی حفاظت عمر بھر تھی یہی ایک راہ خدمت سید سجاد کی تھی یہی ایک راہ خدمت سید سجاد کی آخری سے پیش کرو اس لیے قیدی ہے دنیا
ان کو زین العابدین اس لیے کہتی ہے دنیا ان کو زین العابدین بے مثالی کی عبادت سید سجاد کی صاف کہہ دوں گا فرشتوں سے میں اپنی خبر میں ہے رضا کے دل میں الفت ہمارا دیگر سراوات ایک اور اناؤنسمنٹ ہے کہ بسلسلہ ولادت پرنور حضرت ولی عصر امام زمانہ ایک ترئی محفل آرگنائز کی گئی ہے منقبت کی. مصرع طرح ہے خدا جانے میرے سرکار کب تشریف لاتے ہیں. کافیہ لاتے ہیں اور ردیف ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں پاتے ہیں وغیرہ جس طرح انہوں نے لکھا ہے اس میں صرف پڑھ دی ہے تاکہ آپ کی حل ہو جائے. اور ترنم میں 6 اشعار اور تحت میں 8 اشعار کی زحمت ہے بشمول مطلع و مقطع. ڈیٹ ہے 4 جون سیچرڈے 6:30 PM ٹائم ہے اور ایڈریس ہے 69 کنگڈم ایونیو کنگز پارک 69 کنگڈم ایونیو کنگز پارک. اور جو خواہاں اور شعراء حضرات بھی طرح کلام پڑھنا چاہیں وہ 1 جون تک کاظم جعفری صاحب کو یا مصطفی لکھانی صاحب کو، یہ نمبر میرے پاس ہیں، میسر بھائی سے بھی لے سکتے ہیں، ان سے آپ دیکھیے ان سے کانٹیکٹ کر لیں مل کے سروات کر لیں. 4 مصرے آج کی مولا امام سجاد علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے کی حاضر کرتا ہوں. شفا کی سلطنت کے مالک و مختار آتے ہیں. طرز میں پڑھ دینا چلے مل کے سلوات پڑھ دیں. شفا کی سلطنت کے مالک و مختار آتے ہیں. شفا کی سلطنت کے مالک و مختار آتے ہیں. شفا کی سلطنت کے مالک و مختار آتے ہیں. مناؤ جشن صحت عابد بیمار آتے ہیں. مناؤ جشن صحت عابد بیمار آتے ہیں. اور لہو میں ڈوب کر جس وقت ماتمدار آتے ہیں. لہو میں ڈوب کر جس وقت ماتمدار آتے ہیں. تو عیادت کو خود ان کی عابد بیمار آتے ہیں. سلوات آواز بلند. اب میں گزارش کروں گا محترم جناب مصطفی لکھانی صاحب سے کہ بارگاہ امامت میں کلام پیش کریں، مل کے صلوات پڑھ دیں. پھر بھی صلوات پڑھ دیں. یہ ملک صاحب نے ابھی جو اعلان کیا تقریب محفل کا، تو اس میں تھوڑی سی ایک میں وضاحت کر دوں کہ شعراء حضرات جو ہیں ان کو
یہ ضروری نہیں کہ مجھے نام دیں، میں خود شعراء حضرات سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور کلام پڑھیں، کیونکہ بہرحال اور منقبت خان جو ہے وہ ان کو اس لیے کہا گیا ہے کہ تحریر کلام ضروری نہیں ہے کہ ہر منقبت خان کے پاس ہو، ورنہ تو میں خود ان سے ریکویسٹ کر دیتا۔ بہرحال جتنے بھی پڑھنے والے ہیں مولا کی شان میں وہ قابل احترام ہیں، تو شعراء حضرات اس چیز سے مستثنا ہے، وہ تو آئیں گے، اور میری ریکویسٹ ہے کہ وہ کلام کہیں۔ بر محمد آل محمد صلوات۔ منقبت خانوں سے بہرحال ایک میں ریکویسٹ ضرور کروں گا، اگر برا نہ مانے تو، کہ ہمارے لیے سب برابر ہیں، کلنا محمد، تو پھر جشن بھی سب کا برابر ہونا چاہیے۔ آج سید سجاد کی ولادت کا جشن ہے تو اس کو اسی طرح سے ہونا چاہیے جیسے 13 رجب کا جشن ہے۔ زیادہ تر لوگوں نے ان کے بارے میں نہیں پڑھا، جو بہرحال آئندہ وہ خیال رکھیں کہ ایمان کی شان میں کچھ نہ کچھ ضرور پڑھیں، کیونکہ ان کا بہرحال ہم پہ اتنا تو حق ہے کہ ہم ان کا ذکر کریں۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ ایک مطلب دو شعر۔ ہاں عبادت میں جو سرشار نہیں ہو سکتا، ہاں عبادت میں جو سرشار نہیں ہو سکتا، اس کو عابد سے سروکار نہیں ہو سکتا۔ ہاں عبادت میں جو سرشار نہیں ہو سکتا، اس کو عابد سے سروکار نہیں ہو سکتا، اور مصلحت کیا تھی یہ معبود ہی جانے، ورنہ مصلحت کیا تھی، مصلحت کیا تھی یہ معبود ہی جانے، ورنہ ایک مسیحا کبھی بیمار نہیں۔ جانے ورنہ ایک مسیحا کبھی بیمار نہیں ہو سکتا، ایک مسیحا کبھی بیمار نہیں ہو سکتا، اور اس عزادار کی سنت ہی پہ چلنا ہوگا، اس عزادار کی سنت ہی پہ چلنا ہوگا، ورنہ انسان عزادار نہیں ہو سکتا۔ اس عزادار کی سنت ہی پہ چلنا ہوگا۔ کی سنت ہی پہ چلنا ہوگا، ورنہ انسان عزادار نہیں ہو سکتا۔ اور اس سلسلے کا آخری شعر کہ ورنہ انسان عزادار نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھیے۔ ورنہ انسان عزادار نہیں ہو سکتا، اور ہمیں شبیر کے بدلے میں یہ جنت لے لیں، ہمیں شبیر کے بدلے میں یہ جنت لے لے، ہم سے اشکوں کا یہ بیپار نہیں ہوگا، ہم سے اشکوں کا یہ بیپار نہیں ہوگا۔ ہمیں شبیر کے بدلے میں یہ جنت لے لیں، ہم سے اشکوں کا یہ بیپار نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھیے محمد۔ ایک مطلب دو شعر، اس کے بعد ایک منقبت پیش کروں گا کہ جا نماز لفظ پر سجدہ ادا میں بھی کروں، جا نماز لفظ پر سجدہ ادا میں بھی کروں، دل میں ہے سجاد کی مدح و ثنا میں بھی کروں، دل میں ہے سجاد کی مدح و ثنا میں بھی کروں، سر پہ خاک پائے عابد کے ستارے ڈال کر، سر پہ خاک پائے عابد کے ستارے ڈال کر، اپنی قسمت کو ضیا سے آشنا میں بھی کروں، اپنی قسمت کو ضیا سے
آشنا میں بھی کروں اور سوچتا ہوں خطبہ عابد سناؤں عمر بھر سوچتا ہوں خطبہ عابد سناؤں عمر بھر پھر یزیدی فکر کو بے دست و پا میں بھی کروں پھر یزیدی فکر کو بے دست و پا میں بھی کروں. اور اس سلسلے کا آخری شعر کیوں نہ ان کا نام لوں کیوں نہ ان کا نام لوں کیوں ان کا دامن چھوڑ دوں کیوں نہ ان کا نام لوں کیوں ان کا دامن چھوڑ دوں بے وفائی کی ہے امت نے تو کیا میں بھی کروں بے وفائی کی ہے امت نے تو کیا میں بھی کروں. صلی اللہ علیہ وسلم. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے صاحبزادے جو ہے وہ میری کتاب میں سے منقبت چوری کر کے پڑھ لیتے ہیں. جو کتاب جو میں پڑھنے والا تھا وہ انہوں نے پڑھ دی, لیکن اتفاق سے میرے سامنے جو منقبت ہے اس کی ردیف بھی سجدہ ہے. وہ بھی انہوں نے جو پڑھا وہ بھی سجدے کا تھا اور یہ بھی سجدہ ہے. ایک سلوات پڑھیے محمد. مطلب پیش خدمت ہے. میرے امام نے اس شان سے کیا سجدہ میرے امام نے اس شان سے کیا سجدہ وفور عشق میں پھر ان کا ہو گیا سجدہ وفور عشق میں پھر ان کا ہو گیا سجدہ. اور نبی کی آل نے کچھ ایسا اعتبار دیا. شیخ مولانا فرمائے کہ نبی کی آل نے کچھ ایسا اعتبار دیا جبھی زمین پہ جھکی معتبر ہوا سجدہ جبھی زمین پہ جھکی معتبر ہوا سجدہ. اور مریض تھا تو وہ خود اپنا چارہ ساز بھی تھا مریض تھا تو وہ خود اپنا چارہ ساز بھی تھا. ہوا تھا عابد بیمار کی دوا سجدہ ہوا تھا عابد بیمار کی دوا سجدہ. میں ساجدین کا سید نہ کیوں کہوں اس کو میں ساجدین کا سید نہ کیوں کہوں اس کو قدم پہ جس کے کرے خاک کربلا سجدہ قدم پہ جس کے کرے خاک کربلا سجدہ. مساجدین کا سید. بسم اللہ بسم اللہ. خوشنودیے سید الساجدین علیہ السلام میں ساجدین کا سید نہ کیوں کہوں اس کو قدم پہ جس کے کرے خاک کربلا سجدہ. اور یہ شعر مولانا ہے کہ بطول پاک کے بچے اسی کے ساتھ رہے بطول پاک کے بچے اسی کے ساتھ رہے بطول پاک کے گھر میں پلا بڑا سجدہ بطول پاک کے بچے اسی کے ساتھ رہے بطول پاک کے گھر میں پلا بڑا سجدہ. اور زمانہ پھر گیا آل نبی کے قبلے سے زمانہ پھر گیا آل نبی کے قبلے سے یہی ہو حال تو پھر کیا رکوع کیا سجدہ یہی ہو حال تو پھر کیا رکوع کیا سجدہ. اور الٹ رہا تھا اکیلا وہ شام کا خیبر الٹ رہا تھا اکیلا وہ شام کا خیبر. اور اس علی کے لیے ذوالفقار تھا سجدہ اور اس علی کے لیے ذوالفقار تھا سجدہ. اور یہ شعر خاص طور پر ملاحظہ فرمائیے کہ اس علی کے لیے ذوالفقار تھا سجدہ. یزیدیت کو انہی ضربتوں نے مارا ہے یزیدیت کو انہی ضربتوں نے مارا ہے. گلے کا توق بکا زخم دل دعا سجدہ یزیدیت کو انہی ضربتوں نے مارا ہے یزیدیت کو انہی ضربتوں نے مارا ہے.
گلے کا طوق بکا زخم دل دعا سجدہ اور جبی کا کھیل تماشا ہے اور کچھ بھی نہیں. جبی کا کھیل تماشا ہے اور کچھ بھی نہیں. قبول ہوگا مصدق کہاں تیرا سجدہ, قبول ہوگا مصدق کہاں تیرا سجدہ. صلوات پڑھ دیجیے محمد. اور آج چونکہ مجلس ترہیم بھی ہے شہید خرم زکی کے لیے, تو آخر میں 4 مصرے شہید کے لیے میں پیش کر رہا ہوں. مولانا اجازت. یہ زخم دل ہے جو ہر شخص کا, قوم کے ہر شخص کا رونا ہے, وہی یہ 4 مصروں میں نے پیش کیا ہے کہ سمجھ رہے ہو یہ ایک آدمی کا لاشا ہے, سمجھ رہے ہو یہ ایک آدمی کا لاشا ہے, یہ آدمی کا نہیں ہم سبھی کا لاشا ہے, یہ آدمی کا نہیں ہم سبھی کا لاشا ہے. ہمارے آگے جنازہ ہے قومی غیرت کا, ہمارے آگے جنازہ ہے قومی غیرت کا. میں کیوں کہوں کہ یہ خرم زکی کا لاشا ہے. سوال پڑھ دیجیے, آگے جائیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت, یزیدیت, نعرہ حیدری. سلوات آواز سورہ فاتحہ کی گزارش کی گئی ہے. یہ 2-3 میں آپ کے سامنے یہاں نام بھی لے لیتا ہوں. مرحومہ سارہ بنت غلام عباس, جن کی آج تدفین بھی ہوئی ہے, اور ان کے لیے نماز وحشت کی بھی آپ سب سے گزارش ہے, انشاءاللہ ضرور ادا کیجیے گا. مرحومہ سارہ بنت غلام عباس کا نام ہے, اور سورہ فاتحہ میں ساتھ میں شامل کیجیے گا مرحوم سید انتظار رضا رضوی اور سیدہ اقبال فاطمہ, مرحوم شہید خرم زکی علیہ رحمہ, اور تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے. تقریر کے آغاز سے قبل تو 4 اعلانات ہیں, اسی سماعت فرما لیجیے گا. آخر میں نہیں معلوم شاید کیونکہ وہ جشن کی کیفیت ہوگی تو کتنا موقع مل سکے اعلانات کا. کل نماز جمعہ انشاءاللہ اسی مقام پر ہے, تقریباً 12:15 بجے. آپ حضرات سے شرکت کی گزارش ہے. اور کل رات میں 6:30 بجے جو نماز جماعت کا وقت ہوتا ہے, فوراً بعد نماز مغربین خواتین کے لیے لیڈیز غسل و کفن کلاس جو مسلسل ہو رہی ہے, اس کا اہتمام ہے. اور اس میں جو کل کا موضوع ہے وہ کفن جو آخری اور دائمی لباس ہے انسان کا, اسے کیسے بہتر سے بہتر بنایا جائے. اور یہ اس لیے ہماری ماؤں بہنوں کا پسندیدہ موضوع ہونا چاہیے کہ وہ اپنے 2 دن کے لباس کو بہت دیکھتی ہیں اور بڑا سنوارتی ہیں, اور بڑا اہتمام ہوتا ہے اس کا, اور وارڈروب کو بار بار دیکھا جاتا ہے. تو وہاں پر اسی لیے علماء کرام تاکید کرتے ہیں کہ کفن بھی وہیں رکھنا چاہیے ساتھ میں, تاکہ انسان کو احساس ہو سکے کہ آخری جو لباس ہے ہمیشہ کا لباس وہ یہی ہے. اور ایک غور طلب بات یہ ہے کہ انسان اپنی 1 دن کے فنکشن کے لباس پر جتنی محنت و تیاری کرتا ہے, تو ہزاروں سال کے لباس پر ہم نے کتنی تیاری کی ہے, یا کبھی سوچا بھی ہے کہ وہ لباس جو پہننا ہے وہ لباس کیا ہوگا, اس کی کیا شرائط ہیں, کیسے اللہ نے اسے چاہا ہے. ٹھیک ہے, تو اور اس لباس کی خاص بات یہ ہے کہ جو دنیا کا جو لباس ہے وہ جو آپ نے پہن لیا ایک فنکشن میں وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا پھر, لیکن یہ جو لباس ہے یہ 1400 سال سے اس کی شرائط بیان کی ہوئی ہیں, اور یہ قیامت تک وہی شرائط رہنے والی ہے.
ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لباس تیار کر لینے کا